السلام علیکم جی، شفیق وان خالد کی عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، بڑا متبرک دن ہے اور دعا کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ سفارتی اور سیاسی محاذ پر وزیر اعظم متحرک، ازبک صدر کی پاکستان آمد، دونوں ممالک کا سیکیورٹی اور تجارت سمیت کئی شعبوں پر تعاون بڑھانے پر اتفاق، جبکہ مونس الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات کو بھی آج کے تمام قومی اخبارات نے خاصی اہمیت دی۔ روزنامہ دنیا کی سرخی ازبک صدر کی دورے سے متعلق ہے۔ ازبک صدر کی آمد، وزیر اعظم سے ملاقات، ریلوے سیکیورٹی سمیت 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم اور مونس الہی کی ملاقات کو شاعرانہ انداز میں شائع کیا۔ کلیاں بہ کے راز و نیاز ہوئے، ایک بندہ تے بندہ نواز ہوئے۔ عمران مونس 1-on-1 ملاقات۔ روزنامہ ایکسپریس نے ازبک صدر کے دورے کو ہائی لائٹ کیا۔ پاکستان اور ازبکستان میں 10 معاہدے، افغانستان کے راستے ٹرین چلے گی، وزیر اعظم۔ روزنامہ نوائے وقت نے وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی۔ NRO کے لیے مافیا کی بلیک میلنگ جہاد کرنا ہوگا۔ عمران خان، ازبک صدر سے ملاقات، 8 یادداشتوں پر دستخط۔ روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں، وزیر اعظم عمران خان اور ازبک صدر کی ملاقات، پاکستان اور ازبکستان میں 8 مفاہمات کی یادداشتوں پر دستخط۔ انگلش وردی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے، پاکستان ازبکستان ول لابی ٹو انفریز افغان ایسٹس، PM۔ دا نیشن کی مین سٹوری ہے، پاکستان ازبکستان ٹو اسٹرینتھن ایئر ریل روڈ کنیکٹیویٹی۔ ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے، الہی فائنڈز PM unperturbed by no trust threat۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، PM عمران meets مونس gets reassurance of support۔ اسی خبر کو ڈیلی ٹائمز نے بھی فرنٹ پیج پہ کوریج دی۔ PMLQ vows to stand by PM in national interest۔ ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ جی۔ عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ PTI کا حقوق سندھ مارچ رواں دواں۔ بھارتی آبدوز کی پاکستان حدود میں داخلے کی کوشش ناکام، آخری وارننگ جاری۔ تحریک عدم اعتماد کی سیاست میں میڈیا کا کردار۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ ہے، تحریک عدم اعتماد کا غلغلہ آگے کیا ہوگا، اور روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہزاد چوہے صاحب کا کالم ہے، YP کا این آرگومنٹ ان دا فیور، اور ٹاپ ٹرینڈ پر ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے راول پنڈی کرکٹ میچ۔ السلام علیکم جناب، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جی۔ جناب خیر مبارک۔ اور سلمان کو دیکھ کے نہیں لگتا ہے جمعہ مبارک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس کا مطلب شلوار قمیض ہوتا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ذرا ایک تھوڑا سا رنگ تو فلیور۔ سلمان نے اصل میں سارا دن اس کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کئی مقامات پر یہاں سے جا کر لیکچر دینے ہیں، پڑھانا ہے بچوں کو، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، اور کئی NGOs کے فنکشن میں جانا ہوتا ہے، شام تک بیزی رہتے ہیں۔ یہ جو میچ کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، رچی بینو اور گریٹ عبد القادر کے نام میچ ہاں جی، بڑا زبردست، اور دونوں لیجنڈ تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عبد القادر صاحب کے لیے وہ ایک عظیم بولر تھے۔ لیگ بریک کو پوری دنیا میں، ویسے ان سے پہلے بھی مشتاق لیگ بریک کرتے تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن جو لیگ بریک کو عروج عبد القادر صاحب نے دیا، اور جس طرح انہوں نے فلپر کو اور گوگلی کو انٹروڈیوس کیا اور گوگلی کا استعمال کیا، برٹش پلیئروں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا بال باہر نکلے گا، کون سا اندر نکلے گا۔ ایون شین وان کہتا ہے کہ میں نے عبد القادر سے بہت کچھ سیکھا۔ اور شین وان کی ایک بڑی بات سناؤں، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ شین وان جب قادر صاحب سے ملنے گیا تو وہ کچھ دیر بعد اٹھ کے باہر چلا جاتا تھا، تو جب 2-3-4 بار ہوا تو قادر صاحب نے اسے کہا کہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ تو اس نے کہا کہ میں سگریٹ پینے جاتا ہوں، میں آپ کے سامنے پینا نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح جس طرح خٹک صاحب پارٹی کے اجلاس میں باہر سگریٹ پینے گئے تھے، بالکل چلے، لیکن وہ اتنی اچھی گوگلی نہیں کرتے، گوگلی پکڑی جاتی ہے۔ اچھا لیگ اسپنر وہ جس کی گوگلی پکڑی نہ جائے۔ کرکٹ میچ میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا پڑھا؟ انشاءاللہ دیکھیں میچ بڑا ٹف ہوگا، اور ہم سارے چاروں ابھی میچ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے،
میں کہتا ہوں آسٹریلیا جیتے کوئی بھی جیتے, اصل چیز پاکستانی کرکٹ جیت گئی, انڈین کرکٹ ہار گئی, انڈین سازش ہار گئی, جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح انہوں نے ابھی فیک ای میل پھر بھی کی. تو آئی ہوپ سو کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ پورا مہینہ جو ہے اچھا گزار دیں گے. ایک طرف تو ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا ہے, ایک طرف عدم اعتماد کا 2020 شروع ہو چکا ہے شفیق صاحب, اور اس 2020 کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ رات ڈیڈ لاک تھا اور تمام میڈیا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ڈیڈ لاک ہوا ہے. اصل میں دیکھیں یہ باسی کڑی میں ابال بال بار آ رہا ہے. کبھی آج آپ نے سنا ہے کہ نواز شریف کا یا مریم کا کچھ کوئی ٹویٹ, کوئی خبر, کوئی بیان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. تو یہ نیچے جو ہیں بس ہیجانی کے فیس برپا کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی, یہ صرف ہیجانی کے فیس سے نا جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوگی اور دوسری چیزیں ہوں گی, وہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. بالکل ٹھیک. اب مولانا صاحب کو نا وہ کھیلنے کو مانگے چاند, بس وہ ہے کہ بھئی اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں تو مجھے وہ پارلیمنٹ قبول نہیں ہے. مولانا صاحب نے یہ اسٹیمپ کر دیا اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو انہیں وہ پارلیمنٹ قبول نہیں ہے. پھر دیکھیں سارا جو کھیل رچا رہے ہیں زرداری صاحب رچا رہے ہیں. بلاول تو بیچارہ بچہ ہے, وہ تو ان کو ٹو کر رہا ہے, لیکن زرداری صاحب شوشہ چھوڑ کے نا خود گوشہ نشین ہو گئے ہیں. اب زرداری صاحب کہاں ہیں؟ اب جو کہہ رہے ہیں ہم نے سائن کر دی ہیں. ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے کہ نون اور پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی سائن نہیں کیا. کہاں سائن ہوئے؟ بلکہ یہ تو خبریں آ رہی, کہتے بس خبریں آپ لوگ دیتے ہو, خبریں دیتے رہو. تو ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کرنا کس کے خلاف ہے. اچھا, ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ اسپیکر کے خلاف کرنا ہے یا پرائم منسٹر کے خلاف کرنا ہے, اور انہیں یقینی ہزیمت کا سامنا ہوگا کیونکہ آپس میں اتفاق نہیں ان کا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے پرائم منسٹر کے خلاف جانا ہے, اور پھر مسلم لیگ نون کہہ رہی نہیں ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں سارا جو کھیل نے ایک میڈیا ہاؤس رچا رہا ہے. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہوں گے کہ میڈیا ہاؤس جو ہمارے میڈیا بریگیڈ کی جرنلسٹ ہیں وہ اس سے باہر آئے ہیں, لیکن اب خود ادارے میڈیا ہاؤسز خود مالکان اس میں اندر آ گئے, اور ایسا ایک ادارہ ایسا شوشہ چھوڑتا ہے کہ سب اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی تحقیقات نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. بس جو بریکنگ نیوز کی ایک روش چل پڑی ہے نا, بریکنگ فیک نیوز کی, وہ ایک فیک نیوز دیتے ہیں, اس کے پاس سارے پیچھے چڑھ جاتے ہیں اور اینڈ پہ ہوتا ہے رزلٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ میڈیا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, باقی اس میں کوئی جان نہیں ہے نہ. پھر دیکھیں کل مونس لائی پھر ملے اپنا پرائم منسٹر سے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے پرویز الہی صاحب بھی ایم کے ہیڈ آفس بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر. تو یہ اپنا یہ سارا میڈیا کے کھیل ہے, میڈیا کی گیم ہے کہ بس حکومت کو انہوں نے نا چین سے ٹکنے نہیں دینا. وہ جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں جنگ گروپ کے, ان کا خیال ہے کہ وہ جو اندر ہوئے تھے انہیں حکومت نے کرایا. بھائی وہ تو نیب کا کیس ہے, حکومت اس میں کہاں آ گئی؟ آپ کے معاملات کہیں اور خراب تھے اور ابھی تک آپ اسی روش پہ چل رہے ہیں. بجائے آپ نیوٹرل چلنے کے, بجائے آپ ایک بیلنس کھیلنے کے, آپ ایک حکومت خلاف کیمپین بنا لی آپ نے, اور آپ کا جو گروپ ہے وہ جانا جاتا ہے اینٹی گورنمنٹ سے, اور بدقسمتی سے باقی میڈیا اس کو ٹو کرتا ہے اور کوئی اپنی تحقیقات نہیں کرتا کیا کرنا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان, جو اپوزیشن میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے, یا یہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ظاہر ہے وہ اپنی اپنی ایک لائن لے کے چل رہی ہیں اس پہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو اس وقت اپوزیشن میں تینوں جماعتیں جو ہیں بڑی, یعنی پیپلز پارٹی بھی, پی ایم ایل این بھی, جے یو آئی بھی, اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں. کل ذرا بلاول صاحب نے جو 3 نقطے کہے ہیں نا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ابہام کیوں موجود ہے. ٹھیک ہے. بلاول صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ دیکھیے اگر ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانی ہے تو چودھریوں کو ایک بڑا حصہ دینا ہوگا, اور بڑا حصے سے مراد یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ دینی ہوگی. ایک تو انہوں نے بڑے واضح کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانی ہے تو اتحادی جماعتوں کو منانا ہوگا. وہ جو خاقان عباسی صاحب یا کوئی اور کہتے ہیں نا کہ ہم نے بیچ میں سے پتہ نہیں 25-30 لوگ توڑ لیے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, جب تک اتحادی جماعتیں یعنی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف ساتھ نہیں ملیں گی تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. تو اس کا انہوں نے بڑا واضح انڈیکیشن کیا کہ جناب ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے, آپ ان 2 جماعتوں کو لائیں اور مسلم لیگ کاف کو ایک بڑا حصہ دیں. ٹھیک ہے. تیسری انہوں نے بات کی کہ دیکھیے ہم انتخابات چاہتے ہیں لیکن انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. یعنی وہ جو فوری انتخابات والی بات ہے اس کے اوپر انہوں نے بیچ میں سے گولدارہ لگا دیا اور کہا کہ نہیں ہم اس میں اصلاحات چاہتے ہیں, اصلاحات تو پھر ٹائم لگے گا. تو وہ جو فوری انتخاب کا نواز شریف والا مطالبہ ہے اس کے اوپر تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. ایک بات, مسلم لیگ نون کے اندر جو مسلم لیگ لندن ہے ان کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے کہ زرداری صاحب نے کس حیثیت سے شہباز شریف کا نام جو ہے نا وہ پرپوز کیا ہے وزیر اعظم کے لیے. اس سے پھر مریم جو ہے وہ کافی ناراض ہو گئی ہیں.
کہ ہم نے طے کرنا تھا, پارٹی نے طے کرنا تھا, لندن گروپ نے بیٹھ کے طے کرنا تھا, یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک اس بات کے اوپر ان کو ناراضگی ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں, جو مسلم لیگ لندن کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ایک اور اینگلنگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ ایک اور اینگلنگ لے کے آ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب ایک اور اینگلنگ لے رہے ہیں, پروفیسر حسن اقبال صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی, اب دیکھیے نا, آپ نے کہا تھا کتنے گھنٹے گئے تھے جی انہوں نے؟ 48 گھنٹے. اب یہ 48 گھنٹے سے اب تک کتنے گھنٹے گزر گئے؟ یہ تقریباً 34 33 36 گھنٹے گزر گئے نا, 12 گھنٹے رہ گئے. پھر خبر کیا چلائی جا رہی ہے کہ جناب ریکوزیشن کے اوپر بھی دستخط ہو گئے. وہ ریکوزیشن ہے کہاں بھائی جس پہ دستخط ہوئے ہیں؟ بلاول صاحب نے کہا جی جب 48 گھنٹوں کا ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہ 48 گھنٹوں کا سوال ان سے پوچھے جنہوں نے 48 گھنٹے دیے. میں تو لانگ مارچ کرتا ہوا جا رہا ہوں, ہم نے تو 8 مارچ کو پہنچنا ہے. تو اب اچھا پھر ہے کہ دیکھیے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ, پھر کہنے لگا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ توڑ دیں, پھر کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. بھائی آپ کی حکمت عملی جو ہے کہیں کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اگرچہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے, وہ سیاسی حق ہے, وہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پیش کرنے سے پہلے کے جو مسائل ہیں نا, اس کے اندر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی الجھ کر رہ گئے. ایک بات, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل زرداری صاحب جو ہے نا کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کیا جائے, مسلم لیگ کاف کو آگے کیا جائے مستقبل میں, اور ہمیں آئسولیٹ کیا جائے. تو اس لیے مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ایک سازش کے طور پر اپنی پارٹی کے خلاف دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا جو ایک یہ کانسیپٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری گیم کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی گیم کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ عدم اعتماد کے نتائج نکلیں نہ نکلیں, اب وہ شاید نہ نکل سکیں. جو حالات ہیں اس وقت, جو ڈیڈ لاک ہے, اس میں لگ رہا ہے کہ شاید نتائج ان کو نہ مل سکیں, اور لانگ مارچ کے بھی جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں سب سے جو اچھی سیاست ہے اب وہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ بڑے منظم طریقے سے اور بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے, اور پہلی بار ان کو پنجاب کے اندر ایک راستہ بھی جو ہے اس سارے تناظر میں جو ہے وہ مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے سب سے بڑی جو غلطی کی شفیق صاحب, کہ وہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال کر کی, کہ اگر آج پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر ہوتی تو وہ بھی بیٹھ کر 23 مارچ کے نون لیگ کے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا انتظار کر رہی ہوتی. اس لانگ مارچ سے جو بلاول بھٹو کر رہا ہے, جو پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے نکالا ہے, تو ان کو ایک موقع ملا ہے کہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر تھا نون لیگ کی بی ٹیم ہونے کا, وہ تاثر جو ہے اب وہ زائل کرنے کا بھی ان کو ایک موقع جو ہے وہ مل رہا ہے. اور ان کا سارا فوکس بھی میں آپ کو بتاؤں صرف اس الیکشن کمپین پر ہے, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی کسی تبدیلی کے حق میں. رانا صاحب, یہ کاف لیگ ایک حقیقت ہے, سیاسی حقیقت ہے, چاہے نمبر اس کے پاس کتنے ہیں, کم ہے زیادہ, اس سے ہٹ کے. اب بلاول کا سب کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ کو کچھ کاف کو زیادہ دینا ہوگا, تو کیا یہ سیاست لین دین کی ان کے سے باہر نہیں آ سکے؟ یہ پراگندا نہیں کر رہے ہیں ماحول کو؟ کیا اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کی توہین ہوئی کہ انہوں نے کی ہے. نہیں, یہ تو کاف لیگ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. جو اس ساری سچویشن میں ایک تاثر ابھرا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کاف لیگ, اللہ معاف کرے, کوئی تھالی میں پڑا ہوا کوئی پیٹھا ہے جس کی قیمت لگ رہی ہے. کہیں پیپلز پارٹی لگا رہی ہے, کہیں نون لیگ لگا رہی ہے, کہیں پی ٹی آئی لگا رہی ہے, اور یہ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اچھی قیمت کہاں لگ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چودھری برادران کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, تو اس رکھ رکھاؤ کے اندر انسان بکاؤ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مونس الہی نے کل کہا ہے کہ جناب ہم لوگ وہ ہیں جو پورا ساتھ نبھاتے ہیں, تو یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل آپ نے بہت اچھا سوال کیا شفیق کہ کل بلاول بھٹو نے دراصل چودھری بھائی برادران کی توہین کی, یہ کہہ کے کہ یہ مفت میں کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. یعنی انہوں نے انہیں اتنا ہلکا ثابت کر دیا
کہ جیسے وہ تو ہر وقت اپرچونٹی کے انتظار میں ہوتے ہیں اور انہیں کوئی اچھا موقع ملے, کوئی اچھی قیمت ملے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, جبکہ میرا تجربہ یہ کہ ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے دیکھیں کیسی سیاست کھیلی ہے کہ اپوزیشن ایک بند گلی میں آ گئی. اگر اب یہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرتے تو ان کا غبارے میں سے ہوا نہیں نکلی, غبارہ ٹھا کر کے پھٹ گیا. اور اگر یہ پیش کر دیتے اور عدم اعتماد ناکام ہو جاتی تو اگلے 1.5 سال انہیں آرام آ جائے گا اور یہ گھر آرام سے بیٹھیں گے, پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سچویشن میں پھنس گئی ہے اپوزیشن, اور اس میں نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے جو انہیں دھکیل دھکال کے اس طرف لے کے آئی اور لا کے ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا. شفیق, اگر فرض کرو کہ اب نہیں پیش ہوتی تو مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہوتے ہیں جو کہہ رہے تھے جی یوں ہو گیا اور سیسا ہو گیا, اور اگر پیش ہو گئی اور یہ ایک دفعہ پھر ہار گئے تو پھر اس کے بعد 1.5 سال ان کے پاس کیا چیز ہے سیاست یہ کرنے جہاں کی؟ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے, اور جو ان کو میڈیا میں اپنی ہائپ کریٹ کی ہوئی نا, ان کی جو پوچھیں کی سیاست اس کو وہ بھی ڈیمیج ہوگی, اور اس کا رزلٹ آپ کو لوکل باڈی سے مل جائے گا, اگلے الیکشن مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا میں ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم میم, یہ بتائیے گا رات آپ عشائیے میں تھیں جو ترک وفد کے اعزاز میں تھا, تو کیا باڈی لینگویج تھی ازبک صدر کے ساتھ, تو کیا باڈی لینگویج تھی, اور وزیر اعظم کا کیا, آپ تو نے دیکھا ہوگا کہ کیا اعتماد کی کیا پوزیشن ہے؟ تھینک یو جی. دیکھیں جو رات کو پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹ ڈنر دیا ہے تو وہ تو ازبکستان کے پریزیڈنٹ کی آنر میں دیا ہے, اور تمام پارلیمنٹیرینز اور تمام سینٹ سے, اپر ہاؤس سے, لوور ہاؤس سے, دونوں سے, اور چیف منسٹر, گورنر صاحب, منسٹر سب موجود تھے. وہ تو بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں. ہماری جو فارن پالیسی وہ بہت بہترین جا رہی ہے, پاکستان بہت پازیٹیو اس میں آگے بڑھ رہا ہے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے کہ وہ ہم اس سے کسی چیز سے پریشرائز ہیں یا ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے, میرا خیال ہے کہ جب بھی اپوزیشن کوئی نہ کوئی موومنٹ کرتی ہے, چاہے وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ عدم اعتماد لے کر آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ بلدیات کا الیکشن ہوتا ہے, بائی الیکشن ہوتا ہے, سینٹ کا ہو, یا پھر گلگت بلتستان کا ہو, کشمیر کا ہو, ہر دفعہ انہوں نے مار کھائی. اچھا, اطلاعات تو یہ ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب میں ڈیڈ لاک رات بھی رہا اور ابھی تک معاملات وہیں کے وہیں کھڑے. دیکھیں جو ازلی دشمن ہوتا ہے نا, اسپیشلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو, گالی گلوچ کرتے ہو, ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنا تھا, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے, وہ اگر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوں تو صرف بغض پرائم منسٹر عمران خان میں ہے. وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہے. ان کا خیال ہے کہ ان سے کرسی چھین گئی ہے, تو ان کو پرائم منسٹر عمران خان کی بغض میں وہ لوگ ہر چیز کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی باتیں ہیں, وہ در بدر ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے, آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم سے انہوں نے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے, اور مولانا فضل الرحمان ہاتھ ملتے رہ گئے تھے, اور ان کے پاس صرف پی ایم ایل این رہ گئی تھی, اور پی ایم ایل این بھی استعفیٰ دینے کے لیے کسی پوزیشن پہ نہیں ہے, بلکہ اسپیکر چیمبر ان کے پیچھے پیچھے تھا اور یہ استعفے نہیں دے رہے تھے. اچھا, یہ بتائیے گا زرتاج گل صاحبہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے 5 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے اور ان کا, ورنہ پھر ہم خود آ کے آپ سے لے لیں گے اور ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر سے کوئی خاتون تھی, وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے نعرے لگا رہی تھی, تو اگر گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے انقلاب لائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت گرا دیں گے, اس کے لیے پہلے اپنی حکومت سے استعفیٰ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 14 سال سے کنزرگیٹو صوبے کے اندر حکومت کر رہے ہو اور آپ سے جو سوال کیا جائے صوبائی اسمبلی کا, آپ جو ہے اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر عمران خان پہ ڈالے, تو وہ اسے اپنی اس سے جو رسپانسبلٹی اس سے مبرہ تو نہیں ہو سکتے ہیں. البتہ ورنہ کہنے سے کوئی فرق اس نہیں پڑنا. اتنا ان میں جگرا ہے, اتنا ان میں جوش ہے, تو سب سے پہلے تو آصف زرداری اور جو بلاول بھٹو زرداری اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دینا, کہہ دیں کہ جی ہم اس پارلیمان کا حصہ نہیں بنتے اور جی ہم اس حکومت کے خلاف جاتے ہیں. ان میں جرت ہی نہیں ہے, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. گلا پھاڑ پھاڑ کے اور تو کر کے بات کرنے سے اور تھریٹ کرنے سے حکومت کو کوئی زبردستی جعلی جو ہے فرزند زرداری بھٹو تو نہیں بن جاتا نا. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, خاصے غصے میں تھی. ہونا بھی چاہیے. یہ جو میڈیا ہے یہ اتنا غصے میں کیوں ہے بھائی, ان کا کیا وہ ہوا ہے بڑے غصے میں ہے؟ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے تو جو حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ میڈیا ہے. اپوزیشن تو ظاہر ہے وہ اپنے اس نے پوزیشن کرنی ہے, لیکن اصل جو ایجنڈا صافت ہے نا, آپ نے میڈیا کے کردار کا پوچھا ہے. جب میڈیا ایجنڈا صافت کرے گا نا, جب ایک ٹارگیٹ سامنے رکھ کے کرے گا اور اینٹی گورنمنٹ کیمپین بنا کے چلائے گا, تو پھر وہ اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے.
اب یہ دیکھیں یہ اپنا ہم روزانہ ہم سارے اخبارات دیکھتے ہیں کہ اخبار اندر باہر کنگال دیتے ہیں، لیکن جو میڈیا کا ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں فرنٹ پیج پہ شاید کوئی خبر بیلنس نظر آئے. میں حکومت کے حق میں نہیں کہہ رہا، خبر بیلنس نظر آئے. ہر طرف یہ ایک ہاہاکار مچائی ہوئی، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہیجانی کیفیت لوگوں کو پریشان کیا ہوا. تو یہ جب میڈیا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اپنے نیوٹرل ہونے سے باہر آتا ہے، تو پھر اس کو اس کا پھر دیکھیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کا آپ کی اکانومی پر اثر پڑتا ہے، اس کے آپ کے پورے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں جس طرح کی لینگویج صبح 7 سے لا کے رات 12 تک یہ کرتے ہیں، اور پھر ایک سرٹن میڈیا ہاؤس اس کو لیڈ دیتا ہے، اس کو میکسیمم ٹائم دیتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میڈیا جو ہے مقابلے کی فضا میں ہے نا، وہ متقابل رہتے ہیں. وہ بس وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک چیز خبر آ گئی ہے ہم اس کو لازمی لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسنگ اور لوگ وہ بات بھی سنیں. اب ایک ٹرینڈ سیٹر اس میں ایک ہی میڈیا ہے جن کے پیارے بار بار نام لے کے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، جنگ گروپ اور جیو. وہ ایک ایجنڈا ثابت کرتا ہے اور ایک ایسا پنجابی کے اندر شرلی چھوڑتا ہے، تو سارے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنا کان نہیں دیکھتے اور اپنی تحقیق کوئی نہیں کرتے. ارے آسانی ہے نا، ہم لوگ بھی اپنا نہ تحقیقات کرتے ہیں، نہ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، بس ایک لیڈ مل گئی اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اور جو ہم نے بات کی ہے ان کے کچھ اپنا ایم این ایم سے اور دونوں پارٹیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اگر آتی تو آپ ان کے نام چھاپ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی نے سائن کیے ہیں تو ان کے نام چھاپ دیں. اب بس یہ میڈیا جو ہے، جب میڈیا اپنا پارٹی بن جائے نا تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد کی سیاست میں جو میڈیا رول پلے کر رہا ہے، اس کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ ایک پینک کریٹ کر کے، یا ایک ڈس انفارمیشن جو ہے اس کو پھیلا کے؟ دیکھیے مجموعی طور پہ تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے زیادہ دلچسپی حکومت گرانی کی جو ہے نا وہ میڈیا کی ہے، اور زیادہ پرجوشیت ہمیں میڈیا کے اندر نظر آتی ہے. اور میڈیا کے اندر جو ایک خاص میڈیا بریگیڈ ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کے لنکیجز کیا ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک ایک ایسا کرائسس کریٹ کریں کہ حکومت اب گئی کہ بس اب گئی. مثال کے طور پہ کل بریکنگ نیوز جاری کر دی کہ جناب ایک خاص چینل نے کہ جناب آصف علی زرداری میں، فضل الرحمان میں اور نواز شریف میں اتفاق ہو گیا ہے کہ چودھری برادران کو وزارت اعلیٰ پنجاب دے دی جائے. ریکوزیشن جو ہے اس کے اوپر 85 لوگوں نے دستخط کر دی ہیں. اچھا جی، وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مان گئے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز لائی کو دینے کے لیے. اچھا جی، یہ اتفاق ہو گیا کہ وزیر اعظم جو ہے خود اسمبلی توڑنے والے ہیں. اچھا جی، یہ اتفاق ہو گیا، اس دن ہم نے وہ کالم بھی پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا مظہر عباس صاحب نے کہ جی پرائم منسٹر بس کچھ کرنے والے ہیں. یعنی روزانہ کی بنیادوں پہ، اور روزانہ بلکہ کیا گھنٹوں کی بنیادوں پر ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جانی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا کر دی ہے میڈیا. اچھا، جب وہ چیزیں جاتی ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا ان سے. اب 48 گھنٹے ایسے دیے انہوں نے کہ جیسے لگا کہ سارا کچھ اپوزیشن کے پاس اتفاق ہو چکا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے تو کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی. اور جب ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں تو آپس میں طے نہیں ہوئی ہیں. یہ بھی شفیق اوان صاحب نے کہا. کل مجھے ایک شادی کی تقریب میں 2 مسلم لیگ کے ایم این اے ملے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اتفاق ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کسی نے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا میڈیا کے بارے میں، انہوں نے کہا دیکھیں میڈیا کا اپنا کھیل ہے، آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں. مجھے تو یہاں تک پتہ ہے سر کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے لوگ کس طریقے سے ٹکٹ چلوا رہے ہیں میڈیا کے اندر، اور کس طریقے سے ان کی خبریں لگ رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب میڈیا ایک سیاسی پوزیشن لے لیتا ہے صحافتی پوزیشن کے مقابلے میں، تو پھر وہ سیاست کرے گا، اور پھر جب وہ سیاست کرے گا تو کسی ایک خاص ایجنڈے کے تحت کرے گا. اور جب وہ ایک خاص ایجنڈا لے کے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت کو پیدا کرے. ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی تو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. اب آپ دیکھیے نا اس وقت کیا ہو رہا ہے. تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے اپوزیشن جماعتوں نے، ان کا رائٹ ہے، جب مرضی پیش کریں. اور یہ اکسارے ہیں، پرووک کر رہے ہیں کہ سر پیش کریں نا، سر پیش کریں نا. بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جنہوں نے پیش کرنی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جلدی ان کو بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی چیزیں اس طرح سے آ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایک نارملائزیشن کے ساتھ، دیکھیے نا ایک سچویشن ہے، اس کے اندر ایک بڑی ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو آپ نے اپنے کانٹینٹ سے نارملائز کرنا ہے نا. آپ اس کے اندر مزید کرائسس کریٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو کرائسس میں چلتے ہیں نا جو میڈیا، ان کو اپنی سروائیول کے لیے بھی کرائسس درکار ہوتے ہیں. وہ کرائسس اگر پیدا نہ کریں تو ان کا کھیل کہاں سے چلتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ ایسی خبریں جن کا کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ، کوئی اس کی آرٹیکولیشن، کوئی اس کا کانٹینٹ، کوئی اس کی اسٹرکچر،
لیکن وہ دیکھیں وہ چل رہی ہے ساری کی ساری باتیں. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب. اب جو سلمان نے بات کی کہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے. بالکل رانا صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر شیخ صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سٹیک ہولڈر میڈیا نہیں عدم اعتماد کی تحریک میں. سٹیک ہولڈر ارکان قومی اسمبلی ہیں, ارکان صوبائی اسمبلی ہیں. تو جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کے حلقوں کے لوگ ہیں جن کے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں, اور وہاں پر ان کا اپنے ووٹر کے ساتھ ایک بڑا حساس قسم کا جو رشتہ ہے وہ ہوتا ہے. وہاں ان کے اربوں روپے کے ان کے حلقوں کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام اور منصوبے چل رہے ہوتے ہیں. وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آخری دن تک بھی کسی بھی حکومت, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو, کہ اس کا اس طرح جو ہے وہ ساتھ چھوڑ سکے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل میڈیا کے اندر ٹی وی چینلز پر فیصل آباد ڈویژن کے ایم این اے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ ایک گروپ بن گیا ہے, بغاوت ہو گئی ہے, اگلا نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. آج وہ جن کا نام تھا, میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا, ریاض فتیانہ کا, اس نے تو واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا کہ جو یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے, جا کر الیکشن لڑیں. اور میں وہاں ایک ایم این اے ایسے ہیں جن کا نام بار بار یہ دے رہے ہیں, اب میں ان کو جانتا ہوں, میں ذاتی طور پر میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. نواب شیر وسیر جڑا والا سے پیپلز پارٹی میں تھے, وہ پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے. اور دیکھیے کہ انہوں نے تو 4 سال میں صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم صاحب کچھ نہ دیں, میرا ایک کام کر دیں, مجھے جڑا والا کو ڈسٹرکٹ بنا دیں. تو ڈسٹرکٹ جڑا والوں کو ڈسٹرکٹ بنانے کا جو کام ہے بالکل آخری سٹیج پر ہے. تو اس سٹیج پر جو ہے وہ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا اتنا بڑا کام چھوڑ کر جو ہے کوئی ایسی صورتحال جائے, ایسی طرف جائیں جہاں ان کا اصل جو ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر آنے والے وقتوں میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے الیکشن لڑنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے آگے چل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے, جب میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایک خاص پارٹی کا ایجنڈا لے کے پورے میڈیا کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس سے ہمارے جو میڈیا کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کے نظام ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس؟ دیکھیں سر بات یہ کون ہے, کس کی وکٹ پہ کھیل رہا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میڈیا نے مینیپولیٹ یہ سارا کر کے کیا کیا. وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی اور بجلی کی قیمتیں کم کی. یہ اتنا بڑا کام تھا کہ یہ 1 ہفتے تک میڈیا میں اس پہ بات ہونی چاہیے تھی, اس کے اثرات پہ بات ہونی چاہیے تھی, عام آدمی کے ریلیف پہ بات ہونی چاہیے تھی. 48 گھنٹے کے جملے کو لے کے میڈیا نے اتنی ہائپ دی کہ وہ کارنامہ جس سے 22 کروڑ افراد کو براہ راست فائدہ ہو رہا تھا وہ دب گیا, اور یہ 48 گھنٹے کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. نمبر 1, میں چونکہ ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں, تو میں رات گئے تک اخبار کے اندر خبروں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. رات تک شفیق صاحب تمام جگہ یہ تھی کہ یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ 23 مارچ کے آپ مارچ میں پیپلز پارٹی شریک ہو. پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ آپ ہمارے پنجاب والے مارچ میں آ کے ہمارے ساتھ شریک ہو. اس پہ ڈیڈ لاک تھا. پھر اس پہ ڈیڈ لاک تھا کہ پہلے قومی اسمبلی کی ریکوزیشن جمع ہونی ہے یا براہ راست وہ عدم اعتماد ہوگا یا اسپیکر کے خلاف ہوگا. پیپلز پارٹی کا موقف کچھ تھا, ان کا کچھ موقف کچھ تھا. پھر مسلم لیگ نون کے اندر آئی خبر کہ جی عمران خان نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اصل خبر یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف واک آؤٹ کرتے ہوئے بیماری کے بہانہ کر کے خود کو اس ساری گیم سائیڈ پہ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. میڈیا نے یہ ساری خبر جو ہے دبا دی. میڈیا یہ کہہ رہا ہے فیصل آباد کے ارکان جو ہیں وہ مجھ سے مل گئے. میڈیا نے یہ خبر نہیں دی کہ رئیس نبیل صاحب جو ہیں, جو پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں, وہ بلاول کی دعوت کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوئے لانگ مارچ کے اندر, انہوں نے بلاول سے ملاقات نہیں کی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایک آئی تائی پھیرنے والا ایک خاص گروپ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. میڈیا ایک ڈکٹیشن لے کے رات کو نامعلوم انداز میں ایک ہی طرح کی چیز, ایک ہی طرح کا نیریٹو اپوزیشن کا آگے چلا جاتا ہے, اور وہ پھر پورے اس میں چلے جاتا ہے. لیکن یہ صحافتی بددیانتی ہے, آپ قوم کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا, آپ نے سلمان نے نواز شریف کی بات کی اور مریم کی بات کی,
जब भी कोई ऐसा कोई इशू होता है वो अपने ट्वीट में अपने राय का लाजमी इजहार बात कर है। देते हैं। आजकल तो ट्विटर और कोई ट्वीट ना नवाज शरीफ का आया ना मरियम का आया, इसका मतलब है कि ये अठोट खबरें चल रही हैं। और वो भी खाकान अब्बासी साहब ने एक नया शो छोड़ा है, आपने देखा है? उन्होंने कहा कौमी असम्बली तोड़ दें, सूबाई असम्बलियां बरकरार रखें हैं, और इलेक्शन जो है वो फिर हम कौमी असम्बली का करा देंगे। आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा इनकी कि वो कौमी असम्बलियां टूटेंगी, सूबाई असम्बलियां चारों की चारों मौजूद रहेंगी और वहाँ इलेक्शन होंगे। देखिए एहसन इकबाल साहब तो हैं एक जिसे कहते हैं प्रोफेसर, उन्होंने तो यहाँ तक मुझे लगता है कह देना है कि ये जो बिजली की कीमत कम की है ना उससे करंट कम हो गया है लोगों का, और ये जो पेट्रोल की कीमत कम की है उससे गाड़ियाँ सही नहीं चल रही हैं। वो उनका कोई पता नहीं, वो कोई भी नई चीज़ निकाल सकते हैं सर। वो इस तरह की जो मुख्तलिफ Absolutely delighted and feel privileged to be here in the company of Jeff Allardyce, the Chief Executive of the International Cricket Council, Nick Hockley, the Chief Executive of Cricket Australia, and Todd Greenberg, the Chief Executive of the Australia Cricketers Association. Their presence here demonstrates their commitment and their support for this tour. I and the people of Pakistan also welcome Captain Pat Cummins and the entire Australian squad to Pakistan. And I thank them for their individual decisions to tour Pakistan and to make this series happen. There are many, many people on both sides that have worked tirelessly over many, many months to make this tour a reality. And the PCB and the Pakistani public and cricket fans thank all those involved, and which includes both the governments and the various government agencies which have supported this series. This tour also sends out a strong and a positive message to the entire world. And I am confident that when the Australian team returns home, they will leave with fond memories and will all hopefully become ambassadors of Pakistan. The Pakistani fans have waited for 24 years to see a strong Australian side play in Pakistan, and their wishes will very, very shortly be fulfilled. So I urge cricket fans all over Pakistan to come and see the matches, to fill the stadiums and enjoy what promises to be a high quality cricket match and series between two top world-class teams. And further, now that the Pakistan-Australia series will be played for the Beno Qadir Trophy, there will be further context and something exciting and significant to play for. And I thank Cricket Australia for agreeing to this proposal. I also want to say that this tour is about much more than just cricket. It's about mutual respect, understanding, and admiration. It's about all sides working together as a team towards a common objective and with sincere intent. That's why we are all sitting here. Demonstrating to the world that the international cricketing community remains firm in its unity and is a very close-knit family. And whatever the result on the field, whatever the outcome, the ultimate winner will be our glorious game of cricket. Finally, I would like, on my behalf and on behalf of the PCB and the people of Pakistan, would like to offer my condolences to Cricket Australia and to the friends and family of Rodney Marsh, who has sadly passed away. I grew up watching players like Rodney Marsh, Dennis Lilly, Jeff Thompson, the Chappell brothers. In fact, the very first series that I saw was between Australia and India in 1969. That's a long time back. And
the phrase court marsh, bold lily will be there with me forever and will be there for all those who were lucky and privileged enough to watch those players. I thank you all. Thank you, everyone, and welcome here today. Just want to make a couple of quick comments. I think a strong Pakistan is very, very important for international cricket, and I know that this series is a very important one for the PCB and cricket fans in Pakistan. I think over the last 4 or 5 years, going back to 2017, I think Australia will be the 6th test playing nation to visit Pakistan during that period. But it's a significant moment when it's been 24 years between test series in this country between the two teams. So the cricket mad fans of Pakistan get the opportunity to see the best players from both countries battling it out over a 3 test series and then some limited overs matches. And from our point of view, it's also second versus third on the World Test Championship table. So even though it's early in the competition, it's an important series from the point of view of who makes the final there. I just echo Faisal's comments about the passing of Rod Marsh. As a young boy in Australia, falling in love with the sport of cricket, Rod was one of my heroes. And he also made such a contribution after his playing days as well with young players in many countries. And he also had a strong involvement with the ICC too, with the establishment of the ICC Cricket Academy in Dubai, and he was the mastermind of the design of the facilities there. And young players are enjoying those facilities every day, so his legacy lives on. Thank you. Thank you, Jeff. Nick? Thank you, Faisal. Thank you, Jeff, for those comments. And I would firstly like to, on behalf of Cricket Australia, offer my sincere condolences to the Marsh family. I think it is a very sad day for Australian cricket, and there's a lot of people who made just such a positive impact on so many lives. And we are very much thinking of the Marsh family and all that had the good fortune to come into contact with Rodney. So thank you for those comments. Today it's such a historic day. We've been working towards this and looking forward to it so much, and I could not be more thrilled to be here in Pakistan. The welcome that we've received has been just really overwhelming, and the excitement amongst our playing group has just been palpable. I think it's not lost on people the significance of this series, and just could not be more proud of everyone for all of the work that has gone in to make this happen. So on behalf of Cricket Australia, just want to say an enormous thank you to the PCB, to everyone in Pakistan, to Todd, the Players Association. I think it's been a wonderful team effort, and we just can't wait for that first ball to be bowled. So just say an enormous thank you for the extremely warm welcome, which, as you say, I think is going to do a huge amount for cricket globally. Thank you. Thank you, Nick. Todd? Well, it's great. Our players are unbelievably excited to be here in Pakistan, and would like me to convey on their behalf the thanks to the PCB, the government, and particularly the people of Pakistan for the warm welcome we've received. A lot of players were very anxious about this tour some months ago, but that anxiety has turned to real excitement. And that's a really positive sign for global cricket. It's a really positive sign that the Australian cricket team are here, and we understand our contribution and our responsibility to the global game, which is why this tour is so significantly important. So to all of the people who've put on the tour and made the arrangements for us, we say a very sincere thank you. And to the people of Pakistan, when the roads are closed and the cavalcades come through, we understand that creates some other difficulties for people in Pakistan. We want to say thank you, and we appreciate that effort to allow us to be secure and to get to the ground and to get to training and all those sorts of things.
I'll echo the remarks of my colleagues on Rod Marsh. It is a very sad day for Australian cricket. Rod was obviously a very good cricketer and a very well-loved cricketer, but on top of that, he was a husband. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल हसनैन, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के टॉड ग्रीनबर्ग इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तारीखी क्रिकेट सीरीज़ का आज से पिंडी स्टेडियम से आगाज़ हो रहा है और पहला टेस्ट मैच सुबह 10 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया टीम का दौरा पाकिस्तान, इस हवाले से बात की गई सीईओ पीसीबी फैसल हसनैन की जानिब से। उन्होंने कहा कि दौरा पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं और हालिया सीरीज से दुनिया को मजबूत और मस्बत पैगाम जाएगा, इस हवाले से बात की जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। It is a very sad day for Australian cricket. Rod was obviously a very good cricketer and a very well-loved cricketer, but on top of that, he was a husband. पीसीबी, आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहदेदारान की जानिब से इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बात की गई सीईओ पीसीबी फैसल हसनैन की जानिब से। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, इस पर हम शुक्रगुजार हैं और हालिया सीरीज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि आज से तारीखी सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और हालिया सीरीज़ से दुनिया को मजबूत और मस्बत पैगाम जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे शायकीन क्रिकेट को। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तारीखी क्रिकेट सीरीज़ का आज से पिंडी स्टेडियम से आगाज़ हो रहा है और वाज़ेह रहे कि पहला टेस्ट मैच आज सुबह 10 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा और शायकीन ये मैच देखने के लिए बेकरार हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब की भी ये सोच है कि ये जो बेलगाम सोशल मीडिया है, इस पर रेगुलेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, जरूर नाफज होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब लाइन पे आ गए हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कैसा चल रहा है लॉन्ग मार्च आपका और क्या सिचुएशन है सिंध में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं हैरान हूँ यहाँ लोगों की मोहब्बत, लोगों का जोश व खरोश, इज्तिमा देखकर मैं आपको बड़ी मोहतात अंदाज में कह सकता हूँ कि सिंध तब्दीली के लिए तैयार है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के मुसलसल 15 साल इक़्तिदार से, इनके एमएलएज और एमपीएज और वरिष्ठों के रवैये से और करप्शन से तंग आ चुके हैं। वो तब्दीली चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरा मीडिया में एक शोर मचा हुआ है। देखिए, वो अगर लाएंगे तो तहरीक जमा कराएंगे तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तहरीक लाना उनका फैसला है, उसका मुकाबला करना हमारा अज़्म होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका अज़्मों का मुकाबला करना तो क्या नज़र आता है सर, कैसी तैयारी है आपकी? इंशाल्लाह हम मुकाबला कर लेंगे और कामयाबी से मुकाबला कर लेंगे। हमारे हलीफ हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की, कुछ लोगों से राब्ते किए, उनको ऑफर्स किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको करारा जवाब मिला। लोग अभी या कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, अपने मफादात उनके जो सियासी हैं उन्हें कुर्बान नहीं करेंगे। अच्छा सर, मोहन इलाही साहब की मुलाकात हुई गुज़िश्ता शब और उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जी हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं और हम वो लोग नहीं हैं जो आगे पीछे हो जाएं, हम जिसके साथ खड़े हैं। 100%। देखिए, मोहन इलाही साहब एक काबीना के वजीर हैं, एक जिम्मेदार शख्सियत है, एक मुंतखब मेंबर कौमी असेंबली है। उनके खानदान के बुजुर्गों की मशावरत से उन्हें जो ऐलान दिया है, बयान दिया है, ऐसे तो नहीं होता।
अच्छा सर, ये बताइएगा, ज़रा मैं सियासत से हट के पूछ रहा हूँ, यूक्रेन के ऊपर आपने एक बड़ा स्टैंड लिया है और उसके ऊपर हवाले से आप पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और आप क्या पाकिस्तान के हालात को देखा जाए, मुआशी हालात को, तो क्या हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त स्टैंड तो लिया है। देखिए, हमने जो फैसला किया है वो पाकिस्तान के मफाद में किया है। हमने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है और वो ये है कि हम किसी पराई लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकते। हम तो अभी अफगानिस्तान की लड़ाई से 20 साल उसमें उलझे रहे हैं और हमने इतनी बड़ी कीमत अदा की है। हमें तो देखना है कि हमने अपने मुल्क को किस तरह मुस्तहकम देखना है, हमने माशी तरक्की की तरफ आगे कैसे बढ़ना है। हम समझते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसले को हल होना चाहिए। जंगें जो हैं उससे मामलात बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो एक बड़े दिलचस्प कल सूरत हाल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज़ को समंदर में दाखिले की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी। तो मैं चाह रहा था कि इस पे हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव साहब। थोड़ा सा इसके आम आदमी को ज़रा समझ आए कि असल बात क्या है। राव साहब, सबसे पहले तो ये एक मुबारकबाद मैं देता हूँ कि नेवी ने चौथी बार भारत की आबदोज़ जो है वो डिटेक्ट की है। नेवल वॉरफेयर में सबमरीन डिटेक्शन जो है वो सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम सबमरीन का डिटेक्शन है ये पूरी नेवल वॉरफेयर में। इसका आप अंदाजा इस चीज से लगा लीजिएगा कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस जो सुपर पावर्स में भी है, सारे न्यूक्लियर पावर्स में, वो न्यूक्लियर डेटरेंस का सबसे अहम पहलू होता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स, यानी कि वो अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसी को कहते हैं जो कि सबमरीन में होती है। क्यों कहती हैं उसको? इसलिए क्योंकि सबमरीन का डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये सबमरीन का डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है जिसकी वजह से कि न्यूक्लियर डेटरेंस पूरी दुनिया में कायम है। तो सबमरीन डिटेक्ट करना इतना ही मुश्किल काम है। पाकिस्तान नेवी जो इतनी दफा डिटेक्ट कर चुकी है और बार बार कर लेती है, ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और इनको जितना सराहा जाए उतना कम। अच्छा सर, ये क्यों सरगर्मियां देखने में आ रही हैं? आखिर वजह क्या है? ये सबमरीन जो है इंडियन, ये क्यों फिर रही हैं इन गर्म पानियों में? ये देखिए, एक तो ये पिछले वाले इवेंट्स को भी आप जब देखेंगे तो ये पुलवामा का हुआ, बॉम्बे वाला हुआ, कोई भी इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं तो ये अपनी तरफ से यहाँ पे सबमरीन वगैरह भेजने की कोशिश करते हैं। वैसे भी सर्वेलेंस, जैसे अब जो सबमरीन पकड़ी गई, ये क्योंकि हमारी एनुअल लेवल एक्सरसाइज हो रही थी जो कि बड़े पैमाने पे होती है, तो गालबन उसकी सर्वेलेंस वगैरह करने के इरादे से उसको सर्वेलेंस करते करते खुद पकड़ी। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि अगर फर्ज करें डिटेक्ट हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है? फिर क्या होता है? क्या उसको अटैक किया जाता है, किया जा सकता है? क्या है ये? वो उसको पता चल जाता है जब डिटेक्ट हो, जब डिटेक्ट हो जाए तो वो तो रडार के सिग्नल जा रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं, तो वो पता चल जाता है उसको कि मैं डिटेक्ट हो गया हूँ, तो फिर वो उसको ऑब्वियसली फिर वहां से दौड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, हमसे बात कर रहे थे। शेख साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खालिद साहब, सलमान साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। जाते हुए एक बड़ी दिलचस्प खबर आपसे शेयर करनी है कि पाकिस्तानी टीम के साबिक कोच थे जेफ लॉसन और बड़े तेज़ बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने बड़ी दिलचस्प पैट कमिंस को हिदायत की। उन्होंने कहा कि अगर आपने फ्रेश रहना है तो सुबह उठ के जो पाकिस्तान में अजानें होती हैं उन्हें ज़रूर सुनिएगा। उन अजानों को सुनने से आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा होती है। दुनिया तस्लीम कर रही है उस चीज़ को जिसके लिए भारत मुसलमानों को तंग कर रहा है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।